میرا نام غلام اسمر مغل ہے. میرا تعلق نوابشاہ سے ہے. میرے جو والد تھے وہ ایک بلیک سمتھ تھے. آج سے 35-36 سال پہلے جو ہے نا اتنی اویئرنیس نہیں تھی, اور مجھے جو ہے نا وہ 9 مہینے کی عمر میں پولیو ہوا. ہم 6 بہن بھائی ہیں, 4 بھائی 2 بہنیں, اور میں اپنے بہن بھائی میں سب سے بڑا تھا. اور میرے فادر جو تھے وہ اپنی محنت اور مشقت کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیشہ گھر سے باہر رہتے تھے. وہ 8 دن آیا کرتے تھے. تو میں ڈسیبل تھا, اور آج سے 35-36 سال پہلے یہ بڑا مشکل تھا کہ جو ہے نا اب ایسے اپنا بچے کو کہاں لے کر جائے. تو میری جو ایجوکیشن عموماً جو نا عام بچے کی جو اسٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 4 سال میں, مگر میری ایجوکیشن اسٹارٹ ہوئی جب میں 11 سال کا تھا تو مجھے پہلی کلاس میں داخلہ دیا. اپنا جنرل ضیادت کے دور میں جو ہے نا ایک ادارے جو نا معذوروں کے لیے پورے پاکستان کے اندر بنائے گئے ان کی ایجوکیشن کے لیے, اور ان کے اندر رہائش کا انتظام کیا گیا, ہاسٹل کا انتظام تھا. آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ اپنا میری جو اپنا تعلیم تھی پہلی سے لے کر 8ویں کلاس تک وہ اپنا نوابشاہ کے اندر ایک اسکول تھا, ریہیبلیٹیشن سینٹر فار ملٹیپل ہینڈی کیپ چلڈرن, جو اپنا شہر کے پرائم لوکیشن پر تھا. وہاں پہلی سے لے کر 8ویں تک ایجوکیشن دی جاتی تھی, اور اس میں بڑی محنت کی اساتذہ نے. ان کا ایک بہت بڑا وائٹل رول ہے جس میں وہاں کے جو ایچ ایم تھے محمد رفیق راجو صاحب, جن کی مرہون منت, جن کی محنت کی وجہ سے میں آج سب کچھ ہوں. تو میرے جو فادر تھے وہ جو نا وہ بلیک سمتھ تھے, وہ ایجوکیشن کو اتنا نہیں سمجھتے تھے. جو میری والدہ تھیں وہ کمپلیٹلی اویئر تھیں ایجوکیشن سے نا. وہ 8ویں جماعت پاس تھی, مگر شی واز ویری مچ انٹلیکچوئل, اور اس نے جو نا میرے اندر یہ اپنا جذبہ ابھارا کہ جو نا آپ نے پڑھنا ہے. تو میری والدہ ایک جملہ اکثر و بیشتر کہا کرتی تھی کہ اصغر اپنا مثالیں بہت ہو گئیں کہ قائد اعظم نے یہ کیا, علامہ اقبال نے یہ کیا, سر سید احمد نے یہ کیا, اگر تم میرے بیٹے ہو تو مثال بن کے دکھاؤ. اور یہ جو اپنا ان کی جو سوچ تھی اس نے مجھے کمپیل کیا. تو پھر جو نا الحمدللہ میں نے محنت کی, اور آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانگی ہوگی کہ میں اپنے ہی شہر میں, مجھے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت نہیں تھی تو میں ہاسٹل میں رہتا تھا. اب مریم روڈ سے لے کر اپنا دھامرا روڈ کوئی جو نا دور نہیں تھا, 10 منٹ کی بھی ڈرائیو نہیں ہے, مگر مجھے کوئی لے کر جائے, کوئی لے کر آئے, کیونکہ میرے فادر جو تھے وہ کسی گاؤں کے اندر جو نا وہ اپنا دکان چلایا کرتے تھے. تو میرے لیے مشکل تھا کہ میں اپنی ایجوکیشن, تو پھر مجھے جو نا وہاں ہاسٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑا, اور وہاں جو ہے نا میں نے بھرپور محنت کی, اور ہمیشہ جو ہے نا میں نے اپنا 2 پرائزز ون کیے, فرسٹ پرائز ان کلاس اینڈ فرسٹ پرائز ان اسکول. اور ہمیشہ جو ہے نا میرے 8 سالہ کیریئر کے اندر, آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانگی بھی شاید آپ کو یقین آئے, میری ایک چھٹی تھی پورے اسکول میں. آج کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ 1 سال میں کتنی چھٹیاں کرتا ہے, مگر اگر ہم بخار ہوتا تھا, میں بیمار ہوتا تھا, تب بھی جو ہے نا میں اپنی ایجوکیشن کو نہیں چھوڑ سکتا تھا, کیونکہ میں فیل کرتا تھا کہ میرے پاس صرف ایک ہی وے آؤٹ ہے اگر مجھے زندگی میں کچھ بننا ہے, تو وہ وے آؤٹ صرف وہ ایجوکیشن ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا میں نے مکمل طور پہ فوکس کیا. پہلی سے لے کر 8ویں تک میں نے جو ہے نا ریہیبلیٹیشن سینٹر فار ملٹیپل ہینڈیکیپ سے کیا. اس کے بعد جو ہے نا میں نے میٹرک جو ہے وہ ڈی سی آئی اسکول سے کیا, فرسٹ ایئر انٹر, اور وہ میں نے پرائیویٹ اپنا کالج تھا سچن کالج, اس میں سے کیا. پھر میں نے ایم اے سندھی کیا 2002 میں, پھر 2006 میں میں نے ایم اے انگلش کیا, پھر 2011 کے اندر جو ہے نا میں نے ایم اے سوشالوجی کیا. ایکچولی شادمتی بٹاؤ سے مجھے زیادہ لگاؤ تھا, اس وجہ سے بہت ضروری تھا کہ میں اپنی ایجوکیشن اس اعتبار سے لے کر چلوں. اور پھر جو ہے نا اپنا ایم اے انگلش, پھر میں نے جو ہے نا جب 8ویں کلاس میں تھا تو میں نے جو ہے نا اپنا ٹیوشنس پڑھانا شروع کی, کیونکہ میرے پاس اپنی تعلیم کو جاری کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. مجھے یاد ہے کہ 9ویں کلاس میں میری والدہ نے اپنے گھر سے گندم بیچ کر مجھے جو ہے نا وہ پیسے دیے تھے کہ جاؤ تم پڑھو. اور یہ بہت بڑی مثال تھی کہ یعنی آپ اپنا لقمہ جو ہے, اپنا پیٹ کاٹ کر جو ہے نا آپ اپنے بچے کی ایجوکیشن کو جو ہے نا وہ جاری رکھیں. یہ ان کا بہت بڑا پن تھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اس طرح کی ماں باپ, اس طرح کے جو ہے نا بڑے بہن بھائی ہوں تو یقینی طور پر ایک بہترین کردار ادا ہو سکتا ہے. جب میں میٹرک کلاس میں تھا تو اپنا ایک میری زندگی کے اندر ایک بہت بڑا چینج آیا. میں اپنے گھر سے جیسے نکلا تو محلے کے اندر کچھ لڑکے کھڑے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا یار ہمیں بلڈ کی نیڈ ہے. تو اپنا میں وہاں سے گزر رہا تھا, میں نے کہا کہ آپ کو کس بلڈ گروپ کی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں اے پازیٹیو گروپ چاہیے. تو میں نے کہا میرا اے پازیٹیو میں دینے کے لیے تیار ہوں. میں ان کے ساتھ گیا, اور وہاں جو میں نے دیکھا وہ میری لائف کا ایک یو ٹرن تھا, جس نے جو ہے نا مجھے اپنا اس طرف کنورٹ کیا کہ مجھے معاشرے کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے. وہ یوں تھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو ایک پرائیویٹ بلڈ بینک تھا, میں ان کا نام یہاں لینا مناسب نہیں سمجھتا. تو انہوں نے جو ہے نا وہ ان کے پاس ایک عورت جو ہے نا وہ گڑ گڑا رہی تھی کہ ہمیں بلڈ دے دیں, ہماری بیٹی ہے, اس کو جو ہے نا بڑی ضرورت ہے. تو انہوں نے بڑے اس کے ساتھ نہ صرف بدتمیزی کی, سائملٹینیسلی اس کو دھکے دے کر نکالا کہ ہم نے کوئی خیراتی ہاسپٹل نہیں کھولا ہوگا. I was disabled
بلیو می کہ اگر میں اپنا نارمل ہوتا تو شاید میں ان کے ساتھ لڑ پڑتا. یہ میری فیلنگس تھی اس ٹائم. پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ان لوگوں کے لیے کچھ کام کیا جائے. پھر میرے کچھ دوست تھے, ان لوگوں سے میں نے مشورہ کیا, انہوں نے میرا ساتھ دیا. پھر میں نے جو ہے نواب شاہ بلڈ ڈونرز ایسوسیشن بنائی. جب میں نے اس کو اسٹارٹ کیا تھا تو 13 لوگ تھے, جب میں نے ان کو چھوڑا تو 1300 لوگوں پر تھے. اس کے اندر میں نے اپنا بلڈ 18 ٹائمز پے کیا. میں سمجھتا تھا کہ اگر میں بلڈ ڈونیٹ نہیں کروں گا تو میں اگر کسی ڈونر سے کہوں گا تو وہ یہ سوچے گا کہ اصغر صاحب خود تو بلڈ دیتے نہیں ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں کہ آپ بلڈ دیں. پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک بار جو ہے نا میری زندگی کے اندر ایک نیا یو ٹرن آیا. میرے والد صاحب, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ بلیک سمتھ تھے, تو ایک بار وہ اپنی شاپ سے آ رہے تھے, تو میں اپنے کزن کے ساتھ, ایک وائٹ کلر کا جوڑا میں نے پہنا ہوا تھا, میں اس کے ساتھ گزر رہا تھا نا, تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک زندگی سے ہارا ہوا شخص, ایک مایوس شخص, میں نے اپنے والد کے چہرے پر جو نا دیکھا. میں نے فیل کیا کہ مجھے یہ جوڑا پہننا نہیں چاہیے. وہ میری لائف کا یو ٹرن تھا. میں نے کہا کہ کہتے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. تو پھر اس چیز کو میں نے ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے جو ہے نا خیر بات کہا نواب شاہ بلڈ ڈونر ایسوسیشن کو, اور پھر میں نے اپنے گھر کے لیے جو نا سوچنا اسٹارٹ کیا. وہ کہ میں 8ویں 9ویں کلاس سے ٹیوشنس پڑھاتا تھا, مگر پھر میں نے فل ٹائم فوکس کیا. شام صبح 6 بجے سے لے کر رات کو 11-12 بجے تک بھی میری ٹیوشنس رہیں, اور میں نے کوشش کی کہ جو ہے نا میں اپنے گھر کو زیادہ سے زیادہ بہتر لوں. پھر میں نے اپنے بہن بھائیوں کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا. آج میرے سارے بہن بھائی پوسٹ گریجویٹ ہیں. کچھ میرا ایک چھوٹا بھائی جو ہے وہ بینک میں جاب کرتا ہے. سائملٹینسلی میری ایک اپنا سسٹر ہے جو HSC ٹیچر ہے. ایک میری اپنا جو سسٹر ہے وہ ہاؤس وائف ہے مگر وہ پوسٹ گریجویٹ ہے. میرا دوسرا بھائی پوسٹ گریجویٹ. یعنی اللہ کے کرم سے وہ بچہ جس کو اپنا 11 سال کی عمر میں ایڈمیشن دیا جا رہا تھا. یہاں ایک واقعے کا اور ذکر کرتا چلوں جو کہ بہت ضروری ہے. جب میری پڑھنے کا کوئی انتظام نہیں تھا تو میری والدہ جو ہے نا وہ میرے لیے بددعائیں کرتی تھی کہ یہ مر جائے, کیونکہ میرے پاس ایجوکیشن نہیں تھی. تو میری والدہ سمجھتی تھی کہ اپنا میں کیا کروں گا, میں جا کر بھیک ہی مانگوں گا. مگر اللہ کا جو قانون ہے وہ بڑا منفرد ہے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ اصغر جب تک زندہ ہے تب تک اس کی ماں زندہ ہے. دیکھیں خالق نے کتنا سب کچھ چینج کر دیا, مگر شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے کیریئر پر فوکس کرنا ہوتا ہے, اپنی محنت سے بنوانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنوں کے لیے. اور دوسری بات, اسی کے دوران پھر میں نے دیکھا کہ اپنا معذور جو افراد تھے, پرسن ود ڈسیبلٹیز, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. آپ یقین کریں کہ ویل چیئر دے دینا اور اپنا سلائی مشین دے دینا, 2000 جو ہے نا مہینہ دے دینا. آپ یقین کریں معذوروں کو جب میں زکوٰۃ کے فارم بھرتے یا ان کے آفس کے نزدیک آج بھی دیکھتا ہوں تو اندر سے میرا خون جلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرگنائزڈ قسم کی بیگری ہے. آپ ان سے جو ہے نا وہی بھیک منگوا رہے ہیں, آپ ان کی عزت نفس کو چیلنج کر رہے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنا جو معذور افراد ہوتے ہیں ان کا الریڈی عزت نفس اتنا مجروح ہو چکا ہوتا ہے, ان کو بار بار دروازوں پر بلا کر ان کو اپنا ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے. پھر میں نے اپنا ایک NGOز بنائی, دا وائس آف اسپیشل پیپل ویلفیئر آرگنائزیشنز, جس کے مقصد ہی صرف 2 تھے. اس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ اپنا ڈسیبل افراد جو ہیں وہ ایجوکیشن حاصل کریں اور اپنا ان کو 1%, 2% یا 5% جو بھی کوٹا تھا اس کے تحت ان کو نوکری ملی. تیسری چیز میرے نزدیک نہیں تھی کہ ان کا کوئی زکوٰۃ کا فارم بھرا جائے, ان کے پاس ان کو کسی اپنا سیاستدان کے پاس لے کر جائیں, ان سے جو نا کسی سے 5000 مخیر حضرات سے دلوا دیں. یہ اہم نہیں تھا. میرا اہم صرف یہی تھا. اور پھر اس بنیاد پر میں نے جو ہے نا نواب شاہ کے اندر جو ہے نا ایک بہترین NGOز اس ٹائم میری کام کر رہی ہے, دا وائس آف اسپیشل پیپل. اس کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ آپ جو ہے نا جو ڈسیبل افراد ہیں ان کا جو رائٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے. جب اپنا ان کو ایجوکیشن ملے گی تو وہ اس لیول پر کھڑے ہوں گے جہاں وہ جاب ہنٹ کر سکیں گے, اور وہ 2000 یا 4000 روپے جو دوسروں سے مانگ رہے تھے اللہ ان کو ان پوزیشنس پہ لے کر آئے گا کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں گے. سر ڈسیبلٹی جو ہوتی ہے نا وہ آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ وہ ڈسیبلٹی اپنا یہ اپنا فزیکلی معذوری کا نام ڈسیبلٹی نہیں ہے. میں ہمیشہ ڈسیبل اس آدمی کو سمجھتا ہوں جو مینٹلی طور پہ ڈسیبل, اور ڈسیبل تو ہر معاشرے کا ہر فرد ہے. آپ دیکھیں فار ایگزامپل اگر ایک ضعیف آدمی اپنا وہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تو وہ ڈسیبل ہے. اپنا ایک ان ایجوکیٹڈ آدمی اگر اخبار اپنا یا کتاب کوئی نہیں پڑھ سکتا تو وہ بھی ڈسیبل ہے. اگر کوئی بات آپ کی سمجھ نہیں سکتا تو وہ بھی ڈسیبل ہے. اگر پراپر طور پر ڈاکٹر اس طرح سے مرض کو ڈائگنوز نہیں کر پا رہا تو اس کا مقصد ہے کہ وہ بھی اپنی فیلڈ میں ڈسیبل ہے. تو ڈسیبلٹی تو آپ کے معاشرے کے ارد گرد اپنا ایز اٹ از موجود ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ فزیکلی طور پر ڈسیبل.
اسٹیفن ہاکنگ کی اگر بات کی جائے آپ دیکھیں کہ اس کے پلکوں کے اندر زندگی تھی، کہا جاتا ہے کہ اس کے پلکوں کے اندر زندگی تھی، مگر یاد رکھ لیجیے گا کہ وہ ڈسیبل تھا، فزیکلی طور پہ ڈسیبل تھا، مگر وہ ذہنی طور پہ ڈسیبل نہیں تھا. اچھا میں اس کی ڈسیبلٹی کو کیش نہیں کروں گا، میں یہاں کہوں گا وہ معاشرہ ہوتا ہے. اگر اسٹیفن ہاکنگ جیسا ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اپنا فرد ہوتا تو اس کو لیے جو نا اپنا ارد گرد کے لوگ کہتے پتہ نہیں کہ ماں باپ نے کون سے گناہ کیے تھے، ماں باپ خود سوچیں گے پتہ نہیں ہم نے کون سے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے ہم اس طرح کا بچہ پیدا ہوا. دیکھیں وہ سوسائٹی کس طرح سے لوگوں سے وہ کام لیتی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی جتنی جو ہے اسٹرانگ ہوگی، جتنی پازیٹیو ہوگی، جتنی اس کی جو نا آپٹیمسٹک اپروچ ہوگی، اتنا انسان جو ہے نا وہ بہتر انداز کے اندر آپ کے معاشرے کے اندر آئے گا. اور سائملٹینیسلی آپ کو ایک بات یاد رکھ لیجیے گا کہ ڈسیبلٹی اگر آپ کے سراؤنڈنگس میں نہیں ہے، آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے، تو خدا کی قسم دنیا کے کسی خطے کے اندر ڈسیبلٹی موجود نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اپنا میری جو زندگی ہے وہ آپ کے سامنے ایک نمونہ ہے. یعنی ایک آدمی جس کا والد جو ہے وہ اپنا لوہے کا کام کرتا تھا، دانتریاں بناتا تھا اور وہ اپنا مکمل ان ایجوکیٹڈ تھا. اگر میں تعلیم کا سہارا لے کر بہت کچھ کر سکتا ہوں تو آج کی ینگ جنریشنز کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا نہیں کر سکتے. یاد رکھ لیجیے گا کہ میرے لیے تو بڑا مشکل تھا کیونکہ ہمارے جو اسکول تھے وہ جو نا وہ ان کے اندر بیریئرس تھیں، بیریئرس کے اندر جو نا وہ کام کرنا پڑتا تھا. یعنی ہمیں ریڈک کرالنگ کر کے جو نا جانا پڑتا تھا جو کہ ہماری عزت نفس کے خلاف تھا، مگر ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ ہرڈلس ہیں، ان کو ہمیں عبور کرنا ہے تو ہم آگے بڑھیں گے. آپ دیکھیں اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کرالنگ کر کے آپ جو نا رینگتے ہوئے جو نا آپ جائیں اور اپنی اس کلاس کو اٹینڈ کریں جہاں سارے اسٹوڈنٹس نارمل ہوں، تو آپ کے کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا عزت نفس، جہاں اپنا نارمل اسٹوڈنٹس اپنے پاؤں رکھ کر جاتے تھے ہمیں وہاں اپنے ہاتھ رکھ کر جانے پڑتے تھے کیونکہ اس ٹائم جو نا بیریئرس فری سوسائٹی نہیں تھی. اس ٹائم تو کافی اویئرنیس آ چکی ہے کہ اب بیریئرس فری انوائرمنٹ ہے، اب جو ہے نا جو آپ جہاں تک جائیں گے آپ کو ایکسیس ملے گی. سائملٹینیسلی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ڈسیبل کو ایک بات بہت اچھی طرح سے رکھنی چاہیے ذہن کے اندر کہ اس کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ ایجوکیشن ہے. اگر وہ اپنی تعلیم حاصل کرے گا، اپنے آپ کو سمجھے گا تو وہ بہت کچھ کر پائے گا. اگر وہ اپنی تعلیم کو نہیں سمجھے گا تو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اس کے پاس اونلی وے آؤٹ جو ہے نا وہ اس کی ایجوکیشن ہے. جب وہ ایجوکیشن پرسیو کرے گا اور وہ اپنا گول کے بہت قریب ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کا ہاتھ ضرور پکڑیں گے. پہلے جو آپ کے ہاتھ کے اندر ہے وہ ضرور کریں گے، پلے یور رول بیٹر. اس کے بعد پھر جو دیکھیں کہ خالق کائنات آپ کے لیے کتنے جو فیکٹس کھولتا ہے. ویسے بھی خالق کائنات کی جو دنیا ہے کسی ایک ٹریک پر ڈیزائن نہیں کی گئی کہ آپ نے صرف ایک ہی چیز پہ جانا ہے. اور دوسرا جو نا آپ لوگ ایک ذہن میں رکھیں کہ ایجوکیشن جو ہے نا اس کو قطعی طور پہ آپ لنک کرتے ہیں جاب کے ساتھ. یہ جو نا ایک چیپسٹ اپروچ ہے. آج کا ینگسٹر جو نا وہ مکمل طور پہ یہ مائنڈ سیٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اپنی تعلیم حاصل کروں گا تو لہٰذا میں یہاں پہنچوں گا. نیور ایور. آپ یاد رکھیے گا کہ ایجوکیشن کے میجر صرف 3 رول ہیں. پہلا میجر رول یہ ہے کہ انسان خود سے اویئر ہوتا ہے اور اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ میں اس کائنات میں کیوں ہوں. نمبر 2 وہ اپنے خالق کے حقیقی کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے وایا ایجوکیشن، وایا ڈیپ اسٹڈیز. جب وہ بہت زیادہ اپنا پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں یہاں کیوں ہوں. اور نمبر 3 اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کر وہ دوسروں کی مدد کا جذبہ رکھتا ہے تعلیم یافتہ. آپ یاد رکھیے گا کہ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ جنہوں نے انسانیت کا ٹرو سینس کے اندر کام کیا ہے وہ بذات خود انتہائی جو ہے نا غریب زندگی گزارا کرتے تھے، مگر ان کی جو تعلیم تھی وہ ان کو جینے نہیں دیتی تھی. وہ لوگوں کے لیے جینا چاہتے تھے، وہ خود نہیں جیتے تھے. تو آپ دیکھ لیں سراؤنڈنگس میں. آپ تھوڑا سا ایک مثال اپنا میں آپ کو دے دوں کہ اپنا اسٹیفن ہاکنگ جو تھا وہ کس کے لیے جی رہا تھا. اگر ہمارے پاس یہاں ہوتا تو وہ اس کو جو ہے نا میڈیکل انجیکشن دے کر یا ماں باپ اس کا گلا دبا کر جو اس کو مار دیتے. اور آج کے ینگسٹر سے جو ہے نا مجھے کچھ کہنا ہے. آج کا ینگسٹرس جو ہے نا وہ مکمل طور پہ تعلیمی یافتہ نہیں ہے، ڈگری یافتہ ہے. تعلیم یہ بھول گیا. اور یقین کریں کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جب کسی لڑکے سے کسی سے پوچھو بی ایس سی، کسی نے ایم ایس سی کی ہوتی ہے اور جب ان سے بات کی جاتی ہے تو ان کی اپروچ پرائمری اپنا اسٹوڈنٹ والی بھی نہیں ہوتی. یقین کریں اسٹیریوٹائپ اپروچ، اسٹیریوٹائپ لائف. افسوس اگر آپ جو ہے نا اس طرح سے کریں گے تو ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف کیسے آئے گا. ہمارا معاشرہ صرف اس صورت میں بہتری کی طرف آ سکتا ہے جس صورت کے اندر آپ لوگ اپنے آپ کے ساتھ ڈیلی نیگوشیٹ کریں، خود سے بات کریں کہ آج میں کیسا ہوں.
اس پر مجھے ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے، جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے تحقیق کے وہ خسارے میں. یعنی ایوری ڈے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جو نا فیلڈ آپ کی کوئی بھی ہو، آپ نے گرو کرنا ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے. آپ کا جو منزل ہے وہ آپ کے قریب آ جائے گی، مگر ڈیلی بیسس پر. ایسا نہیں کہ آج آپ نے کام کیا 2 دن چھوڑ دیا تو ایسا منزلیں حاصل نہیں ہوگی. آپ یاد رکھ لیجیے گا کہ آپ نے اگر ارد گرد جو ہے نا نظر گھمائیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہے نا آپ کی محبت کے، آپ کی شفقت کے، آپ کی محنت کے جو ہے نا طلبگار ہیں. مجھے کچھ اپنا کسی نے بنایا، میں کوشش کروں گا کہ میں بھی کسی کو بناؤں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ حافظ.